کہ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اس غزل کے مقطع میں لکھا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آب در دنداں سے عدن ڈوب گیا اور رشک لب لالی سے یمن ڈوب گیا، حجلت یہ ہوئی دیکھ کر روح شے کو کہ شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا۔ اور آگے پیر مہر علی شاہ کیا فرماتے ہیں دیکھ کر کہ اس صورت نو میں جان آکھاں، جانان کے جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بریاں، کتھے میرے علی کتھے تیری سنا، گستاخیاں کتھے جانیاں، لکھیا پڑھیا سب بلا رہی، ایک نام سجن دا گا رہی۔ آج اس شخصیت کے بارے میں بات کر رہا ہوں جنہیں زمانہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتا ہے، اور جس طرح بر صغیر میں ختم نبوت کے اوپر احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیرا دیا ہے، اس طرح کسی نے نہیں دیا۔ ایسے نہیں دیا کہ یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں، نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا، مجھے شوقی طبع رضا کی قسم۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حمد و سرائی میں اتنا مقبول کر دیا ہے کہ جنت میں بلبلیں ایک درخت سے جب دوسرے درخت پہ جاتی ہیں تو یہ جملہ ضرور پڑھتی ہیں کہ جس طرح بر صغیر میں نبی کی عزت کے اوپر جس طرح احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیرا دیا، اس طرح کسی نے نہیں دی۔ آگے فرماتے ہیں کہ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کہ اے بہار کہ تیرے چمن میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے مسکراتے آ رہے ہیں، اور اب تو خوش ہو جا کہ تیرے اوپر ایک اور بہار آنے والی ہے۔ اور جب دوسری دفعہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف حاضر ہوئے اور مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو گئے اور درود شریف پڑھنے لگے، اور ایسے آثار رنما ہوئے کہ ابھی دیدار مصطفیٰ ہو رہا ہے، مگر وہ رات گزر گئی، دیدار مصطفیٰ نہیں ہوا۔ اور جب اگلا دن آیا تو اس اگلے دن سے پہلے ایک نظم لکھی احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اس غزل کے مقطع میں لکھا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب یہ شعر کہا تو با ادب ہو کے بیٹھ گئے، اور کرم ہو گیا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو گیا۔ اور جب دیدار ہوا تو پھر احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیداری کی حالت میں دیدار کیا، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب گفتگو کی تو اعلیٰ حضرت یہ شعر پڑھے، یہ شعر لکھے کہ وہ گل ہیں لبھائے نازک ان کے، وہ گل ہیں لبھائے نازک ان کے، ہزاروں جڑتے ہیں پھول جن سے، اور گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ اور جب بات آتی ہے پیر مہر علی شاہ کی، جب ان کو دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے ہمرا وادی میں، تو ان کے کیا الفاظ ہیں وہ سنیں کہ الطیف سرا من طلحتہ والشدو بدا من وفرتہ فسکرت ہونا من نظرتہ، نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں دو ابرو کوس مثال دسن، جدو نوکی میاں دے تیر چھٹن، لبا سرخ آکاں کے لال یمن، چٹے دن موتی دیاں ہن لڑیاں۔ اور جب اعلیٰ حضرت کی باری آتی ہے، جب اعلیٰ حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں، جب دندان مبارک دیکھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ آب در دنداں سے عدن ڈوب گیا اور رشک لب لالی سے یمن ڈوب گیا، حجلت یہ ہوئی دیکھ کر روح شے کو کہ شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا۔ اور آگے پیر مہر علی شاہ کیا فرماتے ہیں دیکھ کر کہ اس صورت نو میں جان آکھاں، جانان کے جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بریاں، اے صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ دسے صورت تھی، بچ وحدت کھٹیاں جد گڑیاں، لاؤ مخت محدت برد یمن، من بھاونی جلک دکھلاؤ سجن، وہ میٹھیاں گالیاں لاؤ مٹن، جو ہمراہ وادیاں سن کریاں،
انہاں سکھدیاں تے قرلاندیاں تے لکھواری صدقے جانیاں تے انہاں بردیاں مفت وگاندیاں تے شالا وطوی آون او گڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخیاں کتھے جانیاں لکھیا پڑھیا سب بلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی لوں لوں ساہاں نال دل لگیا بے پرواواں نال جتھے دم مارن دی نہیں مجال صلی اللہ ذوالجلال کیتے بجھ کے وانگ کباب ہوئے پیتے بہت شراب خراب ہوئے سرشار تے بے تاب ہوئے انہاں خونیاں مست نگاواں نال